بات ہے موقع کے مناسبت کے اعتبار سے یہ بات یاد رکھے کہ وہ مقامات، وہ اعمال جو انسان کو قبر کے عذاب سے بچاتے ہیں، جو قبر کے عذاب سے بچاتے ہیں، کرنے کو جو عمل ہوتا ہے ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ سورہ ملک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کی جائے۔ جو بندہ رات کے وقت سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے، سونے سے پہلے، یہ 30 آیتوں کی سورت ہے، جو بندہ اس کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ سورت قبر میں جا کر بندے کو، اس کے پڑھنے والے کو ایسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے جیسے مرغی اپنے چوزوں کو اپنے آغوش میں لیتی ہے۔ یہ تو کرنے کا عمل ہوا۔ اور کون سے اعمال ہیں جن سے عذاب قبر میں تخفیف ہوتی ہے؟ ان میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ مسلم ملک کو اس کی سرحدوں کے اوپر پہرا دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرحد کا پہرا دینے والا روزے دار سے بھی آگے اور قیام کرنے والوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے، اور یہ بندہ، اس کو اللہ رب العزت قبر کے عذاب سے بھی بچاتے ہیں۔ اسی طرح مجاہد فی سبیل اللہ، جس کو اللہ رب العزت شہادت کا رتبہ دیتے ہیں، وہ بھی عذاب قبر سے بچ جاتا ہے۔ اسی طرح صدقہ خیرات کثرت سے کرنے والا، وہ بھی عذاب قبر سے بچ جاتا ہے۔ صدقہ خیرات بھی انسان کو قبر میں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ اور دو محلات ہیں، مقامات ہیں، ایام ہیں جن میں فوت ہونے والے کے بارے میں انشاءاللہ امید ہے کہ وہ عذاب قبر سے بچ جائے گا۔ ایک ان میں سے وہ ہے جو جمعے کے دن یا جمعرات کو فوت ہو جائے، اس کو عذاب قبر نہیں ہوتا۔ اور دوسرا خوش قسمت وہ ہے جو رمضان کے مہینے میں فوت ہو جائے، جب جہنم کی ہر کھڑکی بند ہوتی ہے تو انشاءاللہ قبر کے اندر بھی جہنم کی کھڑکیوں کو بند کر دیا جاتا ہے، وہ بندہ بھی عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے شیخ کی اگلی منزلیں آسان فرمائے۔ یا اللہ قاری ادریس اعظم صاحب کی اہلیہ کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے۔ معزز سامعین گرامی قدر، پروفیسر مطیع اللہ باجوہ صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج میرے درس کے فوراً بعد ان کا درس ہوگا۔ آپ سب ساتھیوں نے ان کا درس بھی سننا ہے، اسپیشل آپ کے لیے آئے ہیں، مہمان ہیں۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ آج ہم تراویحوں کو ادا کریں گے ان کے درس کے بعد۔ معزز سامعین گرامی قدر، قبر میں کوئی انسان آج دفن ہو یا قیامت سے ایک دن پہلے دفن ہو، اگر اچھا ہے قیامت 1000 برس بعد بھی آئے گی۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اس کو ایسا محسوس ہوگا چند سیکنڈ گزرے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قبر سے باہر نکال دیا ہے۔ اور جو قیامت کے صرف ایک دن پہلے بھی مرا ہوگا اور قبر میں اتر گیا اور وہ اللہ کا نافرمان بندہ ہے، صرف ایک دن پہلے کی بات ہو رہی ہے، اس کو قیامت کے دن آنے میں 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، ایسا محسوس ہوگا ہزاروں برس گزر چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ قیامت قائم نہیں کر رہا، قبر کے اندر مجھے عذاب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ پھر اصل میں یہ جو احوال ہے نا قبر کے بعد اور انسان کے اصل زندگی میں، حقیقت بات یہ ایک بڑا طویل موضوع ہے۔ اس میں سے چند صرف مقامات، وہ بھی اپنی طور پہ اپنے نظریے کے مطابق سلیکشن کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ نیک آدمی جب اٹھے گا، حشر کے دن اٹھے گا، اپنی آنکھوں کے سامنے نہایت عمدہ خوبصورت سواری کو دیکھے گا، کہے گا تو کون؟ وہ سواری اس سے مخاطب ہو کے کہے گی سواری ہوں، میرے اوپر سوار ہو جائیے، میں حشر کے میدان میں آپ کو لے کے جاؤں گی، آپ میرے اوپر سوار ہو کے آئیں گے۔ اسی لیے بعض قرآنی آیات اور احادیث میں جو وفد کا تذکرہ ملتا ہے کہ جنتی وفد کے شکل میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وفد ہوتا ہے سواریوں پہ سوار ہو کے آتا ہے، وہ پوچھے گا تو کون سی سواری ہے، تجھے کیوں بھیجا گیا؟ سواری کہے گی میں آپ کے نیک اعمال ہوں جنہیں ساری زندگی آپ نے اپنے اوپر سوار رکھا، اب بدلے کا وقت آ گیا، میں آپ کو اپنے اوپر سوار کر کے رب کی بارگاہ میں لے کے جاؤں گی۔ وہ بندہ مومن چاہے آسٹریلیا میں دفن ہوا ہو، امریکہ میں دفن ہوا ہو، چاہے دنیا کے کس مرضی بر اعظم میں دفن ہوا ہو، یہ بھی نیک بندے کے لیے آسانیاں ہی آسانی ہیں۔ موت کے وقت آسانی،
कब्र के अंदर आसानी, कब्र से उठते ही बुशारत, खूबसूरत सवारी पे सवार होकर चंद सेकंड के अंदर रब की बारगाह में रूबरू खड़ा हो जाएगा। मोअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, वैसे अगर सिर्फ आप इस दिन की होलनाकी के बारे में समझना चाहें तो पूरा 29वां 30वां और 1/6 से जायद हिस्सा कुरान पाक का क़यामत के अहवाल, जन्नत जहन्नुम के जिक्र, तज़किरों, अज़ाबों, खुशखबरियों के ऊपर मुहित है। आप कुरान पाक का तर्जमा पढ़ना शुरू कीजिए, आप हैरान रह जाएंगे। अल्लाह ने सिर्फ इस एक दिन का कैसा कैसा नक्शा खींचा। कभी का इज़्ज़त समाउन फतरत, कभी का इज़्ज़त शम्सु कुव्विरत, कभी का इज़्ज़त समाउन शक्कत, कभी का इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा। ये सारी की सारी आयतें आपको इस दिन की होलनाकी के बारे में बयान करती हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंसान को अगर समझ आ जाए तो जो सबसे ज्यादा इंसान फील कर सकता है, महसूस कर सकता है, वो पता कौन सी आयत है? हालांकि अज़ाब की नहीं है, अज़ाब की आयतें तो आपने सुनी होंगी। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दियतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हमलहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। कितनी डराने की आयत है कि हामिला हमल गिरा दे, दूध पिलाने वाली अपने बच्चों को फेंक दे और हर बंदा ऐसा महसूस होगा जैसे नशे में है, लेकिन हकीकत में वो नशे में नहीं होंगे। अल्लाह का अज़ाब शदीद होगा। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिही व अबीहि व साहिबतिही व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी। भाई भाई से भाग रहा है, बाप बेटे से, बेटा माँ से। क्यों? कहीं मेरे से किसी नेकी का मुतालबा ना कर दिया जाए। ये अफरा तफरी का आलम है। इस सारे अफरा तफरी के अंदर यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा, जिब्रील भी सफ बांधे खड़ा है, फरिश्ते भी सफ बांधे खड़े हैं। किसकी मजाल है अपने रब के सामने नजरों को ऊंचा भी कर सके? लेकिन इन सारे मनाज़र में एक मंजर बड़ा अजीब है। तारुजुल मलाइकतु वर्रूहु इलैहि फी यौमिन काना मिक़दारुहु 50 अल्फ सना। अल्लाह की कसम, मेरी और आपकी अकल ठिकाने आ जाए अगर हमें ये एक आयत समझ आ जाए। रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। एक दिन आने वाला है कि काफिर पुकार उठेंगे, नहीं होते, सिर्फ मुसलमान ही होते, इबादत गुजार, ताबेदार, फरमा बरदार, मोमिन, नेक, मुत्तकी की बात नहीं हो रही। इस दिन की हकीकत देखकर काफिर चिल्लाएगा, पुकारेगा, काश मैं सिर्फ मुसलमान ही होता। वजह क्या है? ये वक़्त के चक्कर के अंदर अल्लाह ने हमें कैद कर दिया। हमें लगता है ये वक़्त जो है ना, अगर आप मंतकी और अकली बात करें, ये मखलूकात के लिए है। ये आज जो 60-70 बरस वक़्त के एक चक्कर के अंदर, दायरे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको कैद किया हुआ, हम उंगलियों पे गिनते हैं 60 साल 70 बरस। किस वजह से? सूरज की वजह से, की वजह से, दिन रात माह साल की वजह से। जिस दिन अल्लाह ने ना सूरज होना है इस तरह का, ना चांद होना है, ना वक़्त होना है, वो एक दिन जो हिसाब का होना है 50,000 साल का होगा। इंसान की अकल और शऊर सारी की सारी ठिकाने आ जाएगी। इतनी लंबी मुद्दत अल्लाह तूने वक़्त की कैद से आजाद कर दिया। अब बताइए, जब बंदा, मैं और आप वक़्त की कैद से आजाद, आपके दिल की कफियात क्या होंगी? क्या जुबान से ये बातें नहीं निकलेंगी जो कुरान कह रहा है? यसअलूनका अनिस्साअति अय्याना मुरसाहा फीमा अंता। अल्लाह ताला कितने खूबसूरत अंदाज में मुझे और आपको समझा रहे हैं कि क़यामत के बारे में पूछेंगे। और क़यामत के बारे में इन्नहुम यरौनहु बईदा व नराहु करीबा, इनके नजदीक बड़ी दूर है, मैं रब के लिए ऐसी है जैसे आज ही वाक़या होने वाली है। और ये पुकार उठेंगे, लम यलबसु इल्ला अशियतन औ ज़ुहाहा, सिर्फ अकेले उस दिन की तवालत को देख के हर बंदा चीख उठेगा, पुकार उठेगा। दुनिया में तो एक पहर भी नहीं था गुजरा, दुनिया में तो एक दिन भी नहीं था गुजरा, दुनिया में तो एक दिन का भी कुछ हिस्सा था। मुझे और आपको किसने मुगालते में डाल दिया? किसने? शैतान लईन ने हमें चक्कर में डाल दिया। मालकुम ला तरजूना लिल्लाहि वकारा, तुम्हें क्यों नहीं अपने रब की इज्जत का, वकार का, कदर मंजिलत का एहसास होता?
یہ اتنا سخت دن ہے، حدیث میں آتا ہے کہ بڑے بڑے متقی اور نیک لوگ بھی اس دن کی آفتوں سے پریشان ہو جائیں گے. اتنا طویل دن ہوگا، سورج 1.25 میل، وہ دن رات کی گردشوں سے پاک، وقت سے ماورا، وقت کی یہ ساری باؤنڈنگ ختم. انسان کھرب سال کی دنیا میں قدم رکھ چکا ہوگا، اور پسینہ ہر بندے کے اپنے اعمال کے مطابق، کسی کا ٹخنے تک، کسی کا ٹانگوں تک، کسی کا چھاتی تک، کسی کا سر تک، کسی کا غوطے لگا رہا ہے. اتنی پریشانی کا دن ہے. 40 برس، بعض روایات کے الفاظ ہیں 40 برس تو لوگوں کو صرف صفیں ترتیب کرتے ہوئے، رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے ایک کلمہ بولنے کی 40 برس تک جرت بھی نہیں پڑے گی. اور اللہ رب العزت جب اعلان کر دے گا، کوئی بندہ اپنا قدم بھی نہیں اٹھا سکتا جب تک یہ جواب نہ دے دے اس نے اپنی جوانی کو، اپنی صحت کو، اپنے وقت کو کس کام میں صرف کیا. بتائیے اس دن انسانوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ کیا یہ جو سارے مناظر قرآن پاک میں ہیں آپ کے دماغ میں نہیں آتے؟ اس دن کیا عجیب و غریب منظر ہوگا. اللہ کی قسم حدیث کے الفاظ ہیں، کافر، بے ایمان، بدبخت جو پکے، ان کو پتہ لگ جائے گا رب آ گیا، میزان لگنے والا دن قائم ہو گیا. وہ اس دن کے خوف سے، اس دن کی طوالت سے چیخ اٹھیں گے اور رب کو کہیں گے اللہ حساب کتاب جلدی کر دے، چاہے ہمیں جہنم میں ڈالنا تو ڈال دے، لیکن یہ نہیں پتا جس جہنم میں جانا ہے وہ اس دن سے بھی زیادہ شدید ہے. پکار اٹھیں گے سارے لوگ. یہ لمبا چوڑا باب ہے، مختصر کرتا ہوں. سارے لوگ بابا آدم کے پاس، انبیاء کے پاس جائیں گے بالآخر. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش یہاں پہ بھی کام آئے گی انشاءاللہ. کبھی وقت ملا یہ سیرت کا باب ختم کر کے یہ احوال تفصیل سے بیان کریں گے. نبی کریم کہیں گے حساب کتاب شروع کر دیا جائے گا. پہلا حساب، یہ بھی یاد رکھیے، لوگ بڑی بات کرتے ہیں، حدیثیں ٹکراتی ہیں، ان کی عقل ٹکراتی ہے، ان کی عقل ٹھکانے لگانے کی بات ہے. حدیث میں آتا ہے پہلا بندہ وہ ہوگا جس کا حقوق العباد کے اندر قتل کا معاملہ، خصومت کے مابین قاتل مقتول کو لایا جائے گا، فیصلہ کیا جائے گا. اور دیگر حدیث میں آتا ہے کہ نماز کا سوال پوچھا جائے گا. منکرین حدیث کو بات سمجھ نہیں نہ آتی. دیکھیں جی حدیث ٹکرا رہی ہے، ایک حدیث میں نماز کا سوال ہوگا پہلے، ایک حدیث میں قتل کا سوال ہوگا پہلے. بدبختو، نہ حدیث ٹکراتی ہے، نہ قرآن حدیث سے ٹکراتا ہے، نہ حدیث حدیث سے ٹکراتی ہے. یہ ساری کی ساری ایک اللہ کی وحی ہے، ایک اللہ کی وحی ہے. یہ آپس میں ٹکرا نہیں سکتی، ان میں تضاد نہیں ہو سکتا. تم نے سمجھا ہی نہیں. بات یہ ہے کہ حقوق اللہ کے اندر سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا اور حقوق العباد میں سب سے پہلا سوال قتل کا ہوگا. کوئی تعارض ہی نہیں ہے، کوئی ٹکرانا ہی نہیں ہے. یہاں پہ حساب و کتاب کے معاملے شروع ہو جائیں گے. اور جس بندے کو اللہ رب العزت ہمیں ان بندوں میں شامل کرے، جس بندے کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑا دیا جائے گا، کبھی اللہ کہتا ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا، کہ اس کا حساب جس کا دائیں ہاتھ میں ہے نا نامہ اعمال، اس کا حساب آسان ہے. وہ اپنے گھر میں ہنسی خوشی پلٹے گا، یعنی اپنے اہل کو جن کے ساتھ دنیا میں رہا ان کو دکھانے کے لیے پلٹے گا. کیا کہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ جملہ بھی قرآن پاک میں محفوظ کر دیا. کیا کہا؟ ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ. یہ وہی ٹرانسلیشن ہے جو آپ اردو میں کہتے ہیں آہا واہ واہ ابا جان میرا رزلٹ آ گیا، میں کامیاب ہو گیا، میں پاس ہو گیا. عربی زبان میں بھی یہی اسلوب اختیار کیا گیا. ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ. اور لوگوں اپنے ہاتھ میں لہراتا پھرے گا، خوشی سے نعرے لگائے گا، اور لوگوں میرا نتیجہ پڑھو کتنا عمدہ رزلٹ آ گیا. اس لیے آیا، صرف اس لیے آیا کہ میں گمان کرتا تھا ایک دن میں نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے اور رب نے مجھے میری نیکیوں کا بدلہ دینا ہے. لوگوں کو سامنے لہراتا پھرے گا. جنتی اسی طرح حساب کتاب کرتے کرتے ایک سائٹ پہ جمع ہوتے چلے جائیں گے. یہاں جنت کے دروازے بھی رسول اللہ کی آمد پہ کھلیں گے. اور وہ
वसीक़ अल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा, ये जन्नती गोल दर गोल, और उम्मत मुहम्मदिया को बुशारत हो, सबसे पहला हिसाब उम्मत मुहम्मदिया का होगा। लेकिन वईद की बात भी है कि जहन्नुम का इफ्तिताह भी, चूंकि हिसाब पहले होना है, जहन्नुम का इफ्तिताह भी उम्मत मुहम्मदिया के उन 3 रियाकार लोगों से होगा जो शोहरत के लिए नेकियां करते रहे। एक ने जिहाद किया, शहीद हो गया, किस लिए? ताकि लोग मुझे जरी के, बहादुर के, जुर्रतमंद के। एक वो जो कुरान का कारी है, करता रहा, लोगों को इमामत करवाता रहा, तजवीज सुनाता रहा, सिखाता रहा, पढ़ाता रहा, लेकिन किस लिए? अल्लाह के लिए नहीं, ताकि लोग मुझे कारी के, मेरी आवाज से मुतासिर हों। और तीसरा जवाद और सही है, दौलतें लुटाता रहा, कमा रहा है, मेहनत कर रहा है, अल्लाह की बारगाह में दे रहा है, नीयत अल्लाह के लिए खालिस नहीं है, लोगों को दिखाने के लिए। जहन्नुम का इफ्तिताह इन 3 बदकिस्मत लोगों से होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें महफूज रखे। इसी तरह जहन्नुम का इफ्तिताह इन बदकिस्मत लोगों से होगा। इसी तरह जन्नत में जाने वाले भी उम्मत मुहम्मदिया के पहले लोग होंगे। और बाद हदीसों में यह बात मिलती है, और इसके अंदर कई मरतबा हजरत बिलाल के फजाइल में ये रवायात कुछ सही होती हैं, कुछ ज़ईफ होती है। हजरत बिलाल के कदमों की आहट जन्नत की रवायत सही है। यह रवायत भी मौजूद है, नबी मोहतरम जन्नत में दाखिले के लिए जन्नत में दाखिल होने लगेंगे, सवारी पे सवार होंगे, और उस सवारी की मुहार किसने पकड़ी होगी? बिलाल ने पकड़ी होगी। गोया बिलाल का कदम नबी मोहतरम के कदम से मुत्तसिल जन्नत में दाखिल हो रहा होगा। नबी करीम सवारी के साथ दाखिल हो रहे होंगे, बिलाल उनसे आगे उनकी सवारी की लगाम पकड़ के जन्नत में दाखिल हो रहे होंगे। और अल्लाह की तरफ से ये खुशखबरी भी है आपके और मेरे लिए, जन्नत के 8 दरवाजे जब अल्लाह ताला नबी के कहने पे खोलेगा, ये मेहमानों के इस्तकबाल की निशानी है। कोई मुअज़्ज़ज़ मेहमान आए, आप घर के दरवाजे खोल के रखते हैं, इसीलिए जन्नत के दरवाजे जब नबी मोहतरम कह देंगे खुल जाएंगे। जन्नत के एक दरवाजे की अपने अंदर की जो चौड़ाई है ना, उसके बारे में अहादीस बड़ी पड़ी है। मुख्तसर बात यह है कि 2 कवाड़ों के माबैन कमो बेश मुख्तलिफ रवायात को जमा किया जाए 400 किलोमीटर का एक दरवाजा चौड़ा होगा। और खुशखबरी क्या है? उम्मत मुहम्मदिया के जन्नतियों की वजह से ये दरवाजे भरे पड़े होंगे इंशाअल्लाह। और इस तरह गोल दर गोल, और इनकी जो कफियात है अहादीस में जन्नतियों की, इनको हशर के दिन भी अरश का साया मिल गया। अरश का साया पाने वाले जो आमाल हैं उनके ऊपर तवज्जो करें। हशर का दिन हजारों बरस का, वो भी आसान हो गया। और यहां पे एक लम्हा वो भी आता है कि दुनिया के जितने नेक उमरा होंगे ना, नेक उमरा जब देखेंगे ना, उम्मत के गरीबों को अल्लाह ताला ने आगे लगाया हुआ है, पहले हिसाब हो रहा है। और उम्मत के गरीब अमीरों से कई 100 साल पहले जन्नत में दाखिल हो रहे हैं। वो हर अमीर उस दिन पता क्या ख्वाहिश करेगा? काश अल्लाह ने दुनिया में मुझे 1 दिनार भी ना दिया होता। आज हम क्या दुआ करते हैं? रब्बना आतिना फिद दुनिया। आज हम दुआ करते हैं ना, अल्लाह हमें दुनिया के अंदर वाफर रिज़्क़ दे। करनी चाहिए, कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन एक कफियत आपको बयान कर रहा हूं। जब गरीब लोगों को अल्लाह ताला पहले जन्नत में दाखिल कर रहा होगा, पहले हिसाब हो रहा होगा, तरतीब के एतबार से भी गरीबों का हिसाब पहले, जन्नत में दाखिला भी पहले, तो हर अमीर बंदा चाहे नेक होगा चाहे मुत्तकी होगा ख्वाहिश करेगा एम ही 60-70 बरस की जिंदगी अमारत में दौलत में गुजार दी, या आज 200 बरस का इंतजार हो रहा है, लाइन में लगा हूं। अगरचे वो वक्त आसानी से गुजर जाएगा जन्नतियों के लिए। और जन्नती जब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, हादाना तो जहन्नम जो है, जन्नत जो है, जो फरिश्ते हैं जन्नत के ऊपर, रिजवान नामी फरिश्ता है, वो भी सलाम कहेगा, सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन, तुम्हारे ऊपर सलामती हो, इस जन्नत में दाखिल हो जाओ। हर जन्नती को फरिश्ते सलाम कह के पुकार रहे हैं, रूहों को जन्नत के फरिश्ते सलाम कह
پکار رہے ہیں، ہر وقت سلامتی ہے، نبی محترم بھی سلام کہیں گے بالآخر جنتی کو جب جنت میں داخل ہو جائے گا، سلام قولا من رب الرحیم، رب تعالیٰ بھی کہیں گے تمہارے اوپر سلام ہو۔ آج ہم سنتے ہیں کہ رب نے جبریل کے ذریعے خدیجہ کو سلام بھیجا، ہم ان کی قدر و منزلت کا اندازہ کرتے ہیں، عائشہ کو سلام بھیجا، ہمارے دل میں ان کی قدر و منزلت بڑھتی ہے۔ اور اللہ کی قسم کتنی بڑی خوشخبری ہے جنتیوں کے لیے، ہر جنتی کو رب تعالیٰ کہیں گے سلام علیکم، تمہارے اوپر تمہارے رب کا سلام ہو، سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہوگی، داخلے کے ساتھ ہی فرشتوں کے سلام، نبیوں کے سلام، ساتھیوں کے سلام، رب کے سلام، انسان کی کیفیت خوشی سے بھر جائے گی۔ اور اسی لیے قرآن پاک میں آیا، کسی آنکھ کو نہیں پتا اللہ رب العزت نے اس کے نفس کے لیے کتنی کتنی لذتوں والی چیزیں جنت میں رکھی ہیں، مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ ایک حدیث انسان کی زندگی میں انقلاب برپا کر سکتی ہے، جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی۔ اگر اس حدیث کے مفہوم کے اوپر آپ غور کریں نا، مالا عین رأت، اللہ کہہ رہا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہوں گی۔ کسی آنکھ سے مراد نہ جن کی آنکھ، نہ فرشتوں کی آنکھ، نہ انسانوں کی آنکھ، نہ مخلوقات کی آنکھ، حقیقت میں جو جنت کی نعمتوں کا نقشہ آپ کے سامنے کھینچا جا رہا ہے، مالا عین رأت، دنیا کی کسی آنکھ نے ان کو اصل میں دیکھا نہیں ہے، ولا اذن سمعت۔ حدیث کا یہ ٹکڑا اگر مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے، ہماری عقل ٹھکانے لگ جائے۔ آج آپ جنت کی نعمتیں سن رہے ہیں نا، یہ جو میں نعمتیں بتا رہا ہوں نا، اللہ کی قسم یہ کچھ بھی نہیں ہے، ولا اذن سمعت، اصل نعمتیں وہ ہیں جو کسی کان نے سنی نہیں ہوں گی، نہ نبی کے، نہ رسول کے، نہ فرشتوں کے، کسی کان نے نہیں سنی۔ حقیقت میں جو نعمتیں تجھے اور مجھے مل جانی ہے 60 سال کی زندگی میں، اللہ کو راضی کر کے کیوں نہیں راضی کرتا؟ ولا خطر علی قلب بشر، حدیث کا یہ ٹکڑا اگر سمجھ آ جائے تو انسان کی زندگی بدل جائے۔ نبی کریم کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلی بات، آنکھ نے کسی نے نہیں دیکھا، کان کسی نے نہیں سنا۔ آنکھ اور کان تو بعض اوقات مشاہدے کی چیزیں دیکھتے اور سنتے ہیں، لیکن جو گمان ہوتا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، یہ جو گمان ہوتا ہے، آپ یہاں بیٹھیے، آپ تصور کیجیے اونچے اونچے پہاڑ آپ کی آنکھ نے نہیں بھی دیکھے، آپ تصور کر لیں گے۔ آپ کوئی بھی چیز کا گمان کریں، آپ کے دماغ میں ایک تصویر اور خاکہ بن جائے گا۔ جب مقرر تقریر کرتا ہے، عالم نصیحت کرتا ہے، آپ کے ذہن میں ایک نقشہ بنتا ہے، بڑا عمدہ، بڑا خوبصورت، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ولا خطر علی قلب بشر، حقیقت میں جنت میں ایسی نعمتیں ہیں جس کا گمان بھی دنیا کا نہ کوئی دل کا، اس کی چند نقشے نبی محترم نے آپ کو اور مجھے بتا دیے سمجھانے کے لیے مثلا، لیکن جو بتلا دیا اصل میں نعمت اس سے بھی بڑی ہوگی۔ تیرا جو جنتی کا گھر ہے، تیرا صرف ایک گھر، اس کا ہلکا سا نقشہ جو نبی کریم نے بتلایا، کیا بتلایا؟ لبینۃ من ذہب و لبینۃ من فضہ، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، وَمِلَاتُهَا مِسْكُ الْأَزْفَرِ، اور دونوں کو جوڑنے والا جو سیمنٹ ہے وہ کستوری کی خوشبو سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ ایک صرف تصور بتایا جا رہا ہے، ایک گھر صرف ایک موتی کا ہے۔ اللہ اکبر، صرف پانی پینے کے لیے، یہ طویل باب ہے، انشاءاللہ کبھی جمعوں میں اس موضوع کو شروع کریں گے، ایک ایک بات کی تفصیل کو آپ کے سامنے رکھیں۔ صرف پیاس بجھانے کے لیے کبھی زنجبیلا، کبھی سلسبیلا، کبھی رحیق المختوم، کبھی نہریں ہیں دودھ کی، کبھی شہد کی، کبھی شراب کی، اور ان تمام نہروں سے بڑھ کر کس کی نہر ہوگی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہر ہوگی۔ حوض کوثر جس کو آپ کہتے ہیں، جو سورت انا اعطیناک الکوثر میں نبی کریم نے امت کو خوشخبری اور بشارت دی، خود اس کے بعد احوال بتا بھی دیے، یہ میری امت کے لیے ایک نہر اللہ مجھے عطا کرے گا۔
اور سبحان اللہ، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے آپ کے اور میرے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے نبی محترم نے یہ فرمایا، اس حوض کے ارد گرد، اللہ اکبر، اس حوض کے ارد گرد اتنے کٹورے پڑے ہوں گے جتنے آسمان کے ستارے ہیں۔ ہر امتی کا کٹورا وہاں پہ پہلے رکھ دیا گیا ہے، اسپیشل نام لے کے کہ اس کٹورے سے فلاں ابن فلاں نے اس اور نہر کے پانی کی جو تفصیل ہے وہ بھی نبی کریم نے کچھ بتلا دی، حقیقت اس سے بڑی ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اور نبی کریم نے کہا جو ایک مرتبہ پیے گا پھر ساری زندگی جو کرب برس کی ہے، جو ارب برس کی ہے، ساری زندگی کبھی اس کو پیاس نہیں لگنی، لیکن لذت کے لیے مشروبات کا سلسلہ چلتا رہے گا، ساری زندگی پیاس نہیں لگنی۔ بعض بد نصیب امتی وہاں پہ آئیں گے، نبی کریم پہچان جائیں گے یہ میرے امت کے لوگ ہیں، ان کو آنے دیا جائے، فرشتے ان کو کوڑے لگا کے لے کے جا رہے ہیں، اللہ ہمیں ان سے محفوظ رکھے۔ نبی کریم کہیں گے امتی، میری امت کے لوگوں کو میرے حوض پہ آنے دیا جائے۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں جانتے یہ ہے آپ کی امت کے لوگ تھے، ہے آپ کا کلمہ پڑھنے والے تھے، کتنے بدقسمتی کی بات، پڑھتے تھے لیکن انہوں نے دین میں ایسے کام کرتے تھے جو آپ سے ثابت نہیں ہے۔ کتنی ڈرانے کی بات ہے، کتنی خوفناک بات ہے، دین کی ایسی بات، دین کی ایسی بات، حالانکہ دین کے اوپر عمل تو بندہ جنت میں جانے کے لیے کرتا ہے نا، تو یہ دین کے ایسے عمل بیچارے جنت میں جانے کے لیے گھڑیں گے لیکن آپ سے ثابت نہیں ہوں گے۔ نبی کریم کہیں گے سحقن سحقن، ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پورا نہیں جانا، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر تبدیلی کر دی، یہ بدبخت لوگ ہیں۔ اللہ کی قسم ڈر جانا چاہیے، ہم کیا ہیں یاد کرتے پھرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو نبی سے زیادہ مخلص سمجھتے ہیں، کیا ہمارا مولوی اور مفتی نبی سے زیادہ امت کا خیر ہے؟ جی نبی نے تو یہ نیکی کا کام نہیں بتلایا لیکن آپ کر لیا کریں، معاذ اللہ، آپ کر لیا کریں، چہلم چلیسواں کچھ نہیں ہوتا، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ میں کسی کو تان و تشنیع نہیں دے رہا لیکن اللہ کی قسم میرے بھائیوں ان اعمال سے بچ جائیے جن اعمال کے اوپر نبی محترم کی مہر نہیں ہے۔ اور کھانے کا احوال، درختوں کا حوال، حوروں کا حال، آپ حیران رہ جائیں۔ اللہ کی قسم اتنی تفصیلات احادیث میں اور قرآن پاک میں ملتی ہیں، صرف ایک وقت کے کھانے کی، ایک لمحے کا، ایک ڈائننگ ٹیبل کا جو جنتی کے لیے اللہ نے تیار کیا ہوگا جنت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بھوک پیاس لگی، یہ تو نہریں مل رہی ہیں، یہ تو پانی مل رہا ہے، حوض کوثر کا بھی پانی مل جائے گا، رسول اللہ کے حوض کا پانی مل جائے گا، اس کے بعد بھی اللہ پیاس بجھانے کے لیے کیا کہے گا؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، تمہیں فرشتوں نے پانی پلا دیا، تمہیں تمہاری بیویوں نے پانی پلا دیا، تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے پانی مل گیا، لیکن ابھی میں رب رہتا ہوں۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، رب ان کو ایک ایسی شراب اور مشروب پلائے گا جو سابقہ تمام مشروبات سے افضل ہوگا۔ پہلے سلام بھیج رہا ہے، پھر شراب پلا رہا ہے، پھر کھانے کا جو حوال ہے، نبی کریم نے کہا ایک خیمہ، ایک محل ایک ہی موتی سے تراشا ہوا، 70 گھر اس کے اندر، زمرد کے ہر گھر کے اندر 70 کمرے، یاقوت کے ہر کمرے کے اندر 70 دسترخوان، ہر دسترخوان کے اوپر 70 کھانے، اور ہر کھانے کے 70 ذائقے۔ یہ بندہ مومن کے ایک وقت کا کھانا ہوگا، ایک وقت کا ڈائننگ ٹیبل ہوگا، ایک لقمہ لیا، ایک کھانا کھایا، اسی طرح کا دوبارہ آ گیا، یہ تو ابھی کھایا ہے، یہ کھایا ابھی ہے لیکن اس کا ذائقہ فرق ہے، یہ بھی کھا کے دیکھیے، یہ پرندہ اڑ رہا ہے، کھانا، میں جنت کی چراگاہ سے چرا ہوا، اے جنتی مجھے ذبح کر کے آپ مجھے نوش فرمائیے۔ یہ جنتیوں کے کھانے اور حدیث کا جو الفاظ ہیں، پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے انشاءاللہ میں اپنی بات کو مختصر کر کے، حدیث کا جو ترجمہ وہ یہ ہے کہ جو جنت کی
एक गज जमीन है, जमीन और आसमान की सारी दौलत जमा हो जाए, उस जमीन की कीमत अदा नहीं कर सकते। एक गज नहीं, एक बलिष्ठ की कीमत अदा नहीं कर सकते। एक बलिष्ठ नहीं, एक नाखून के बराबर जन्नत में जो जगह है, मैं और आप दुनिया भर के सारे खजाने जमा करना शुरू कर देना, उसकी कीमत को अदा नहीं कर सकते। और गांधी साहब माशाल्लाह उन्होंने हूरों का ही इनकार कर दिया। और बाद लोग फिर लतीफे भी बनाते हैं, अगर यही बीवी जन्नत में मिलनी है तो अल्लाह इस तरह की बातें लोग, यानी उन्होंने कहा यही बीवी की सिर्फ अल्लाह ताला हूर कर देगा। एक बंदे ने नीचे कमेंट किया, बड़ा सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, अल्लाह अगर अल्लाह माफ करे, ये तो एक मजाक की बात है। एक उसने बीवियों को भी जन्नत में साथ भेजेगा और हूरों को भी अनायत करेगा। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, अल्लाह खुद कह रहा है, इन्ना अनशअना हुन्ना इंशा। एक बच्ची वो है जिसकी परवरिश लाड से, नखरे से एक बाप करता है, एक मुत्तकी करता है, एक मोमिन करता है, और उसका ब्याह है, उसकी शादी करता है एक मोमिन मुत्तकी बंदे से। और एक है तुम्हारा रब, इन्ना अनशअनाहुन्ना इंशाअ। एक रब है तुम्हारा जिसने तुम्हारे निकाह का बंदोबस्त ऐसा किया, ऐसी औरतों को पैदा किया, उनकी परवरिश न मोमिन कर रहा है, न वली कर रहा है, न नबी कर रहा है, न सिद्दीक कर रहा है, बल्कि उनकी परवरिश तुम्हारा खुदा खुद कर रहा है। फीहिन्ना कासिरातुत तर्फ, ऐसी ऐसी खूबसूरत वो हूरें होंगी, लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान। जाइए गांधी साहब इस आयत का तर्जुमा करके दिखा दीजिए, लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान। अल्लाह तो कह रहा है ऐसी हूरों को इनायत किया जाएगा, ऐसी पकीज़ा हूरें मिलेंगी, ऐसी नजरें झुकाने वाली, ऐसी हयादार, ऐसी वफादार, ऐसी गीतों को गुनगुनाने वाली कि जिनको ना किसी इंसान ने छुआ होगा, ना किसी जिन ने छुआ होगा। बताइए, दुनिया की बीवियों को तो इंसान भी छूता है और करीन और शैतान भी होता है। आप इस आयत का क्या तर्जुमा करेंगे? पता नहीं, हर बात में कुरान का इनकार, हर बात में हदीस का इनकार। लवित्तलात इहदाहुन्ना, बताइए ये किसके बारे में नबी करीम कह रहे हैं? लवित्तलात इहदाहुन्ना, अगर उनमें से कोई एक हूर आसमान दुनिया पे तलू हो जाए, लतुमिसत शम्स, सूरज को ग्रहण लग जाए, उसकी रोशनी से जमीन और आसमान भर जाएं। एक हूर जो बंदे के लिए कल क़यामत के दिन तैयार की है, तुम जन्नत की बात करते हो, नबी करीम कहते हैं उसके दुपट्टे की मालियत दुनिया के सारे सोना, हीरे, जवाहरी, हर चीज इकट्ठी करके, वो जो दुपट्टा मैं रब ने बुना और तैयार किया है, तुम उसकी कीमत को अदा नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की और इसके लिए स्ट्रगल और मेहनत करने की तौफीक इनायत